بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا قصہ سناتے تھے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے اپنے سامنے بٹھاتے تھے اور کہتے تھے مولوی عمر میرا بیان لکھو۔ میں لکھتا رہتا تھا، کئی بیان ریپیٹ ہوتے تھے، کہ قصے ریپیٹ ہوتے تھے تو ابا فرماتے تھے میرا قلم جو رک جاتا تھا، تو فرماتے تھے کیوں نہیں لکھتے دوران بیان؟ وہ جو تبلیغ کے کام کا عروج تھا نا اس دور میں، بہت عروج، بہت اوپر کام جا رہا تھا، سارے کے سارے جڑے ہوئے تھے، سب کام کر رہے تھے، سارے دنیا میں قافلے چل رہے تھے، کوئی انتشار کی شکل نہیں تھی۔ چنانچہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے لکھو، لکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مرتبہ میری زبان سے جملہ نکل گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا قصہ میں کئی مرتبہ لکھ چکا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا پھر بھی لکھو، ہر مرتبہ کی بات کا نور الگ ہوتا ہے۔ یہ فرمایا حضرت نے، لکھ چکا ہو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی لکھو، ہر مرتبہ کی بات کا نور الگ ہوتا ہے۔ ابا کہتے ہیں اس کے بعد سے کبھی بھی میں نے چھوڑا نہیں، جو قصہ کل بیان کیا تھا وہ اگر آج بیان کرنے سے فجر کی نماز کے بعد بیان ہوتا تھا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ یہ کام آیا۔ 35 سال تک ہمارے والد صاحب نے فجر کا بیان کیا، 35 سال، آدھی زندگی تقریباً 68 سال کی عمر میں انتقال ہوا ابا کا۔ 35 سال سے 35 سال کا عرصہ بہت بڑا لمبا ہوتا ہے، اور پھر نظام الدین میں بیان کرنا، اور پھر گرمی کے دنوں میں بیان کرنا، اجتماعی بیان کرنا تو بہت آسان ہے، ہر آدمی تیار ہو جاتا ہے، مارو نام آیا، مارو نام آیا، مارو نام آیا۔ ایک جملہ یاد رکھنا جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ممبروں پر بیٹھنے والے وہ بہت خطرے میں ہیں، اور عوام کے ساتھ رہنے والے وہ خطرے میں نہیں۔ یہ ابا بھی فرماتے تھے، مولانا یوسف صاحب بھی فرماتے تھے، اس لیے سب کی تربیت کی ضرورت ہے۔ پھر ابا نے فرمایا ایک مرتبہ ایسا ہوا مجھے دست آ رہے تھے، تو دوران بیان میں اٹھ کر چلا گیا، تو حضرت جی نے مجھے، میں یہاں سے اٹھا تو حضرت جی نے اور ہاتھ پکڑا، کہاں جا رہے ہیں والی عمر؟ تو حضرت مجھے دست آ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، فارغ ہو کر سیدھے یہیں آ جائیے۔ اب اتنا بڑا آدمی ان کو یہ کہہ رہا ہے، مولانا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقام تھا، ابا کا ان کے مقام میں کوئی مقام نہیں ہے، تو شاگرد ہے، وہ جلدی آ جائیے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا لاؤ وہ پان کھلاؤ، جب تک والی عمر نہیں آئیں گے ہم بیان نہیں شروع کریں گے۔ اور مجمع بھرا ہوا، اس زمانے میں مرکز سے بہت بھیڑ رہتی تھی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے بھرا ہوا مجمع۔ تو ابا فرماتے تھے جب تک میں فارغ ہو کر نہیں آیا تب تک حضرت نے بیان شروع نہیں کیا، ابھی فارغ ہو کر آیا، بیٹھا، اور میں نے قلم لی، کاپی لی، اور پھر جب میں نے لکھنا شروع کیا تب مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بولنا شروع کیا۔ یہ طلب ڈالی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ابا فرماتے تھے کہ انہوں نے جو میری تربیت کی، طلب کی، جہاں پر بھی جاؤ، ہمارے پاس ان کے انتقال کے بعد کاپیاں آئیں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد وہ سارا جو ان کا اثاثہ تھا، یا جو ان کی کتابیں تھی، یا جو ان کی کاپیاں تھیں، بہت کاپیاں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کی لکھی ہیں، وہ سب ہمارے پاس آئی، ہم نے دیکھنا شروع کیا، تو اتنے باریک چیزیں، فلاں وقت یہ کہا، فلاں وقت یہ کہا، فلاں وقت یہ کہا۔ ایک اللہ کا نظام تھا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مولانا عمر صاحب عالم پوری سے عالمی طور پر اللہ کو کب لینا تھا، وہ نظام بنایا اللہ نے۔ تو طالب یہ ہے کہ کبھی محروم نہیں رہے، اور قالع یہ کبھی اوپر نہیں جائے گا نیچے نہیں آئے گا، وہ لٹکا اٹکا رہے گا، وہ اسے دور بھی نہیں رہے گا۔ آج کے سمے نے خبر چھینا، جس کو خبر چھینا، اور ناقد یہ ہمیشہ معروف رہے گا۔ مشرکین مکہ معروف کیوں ہوئے؟ تنبیہ کی وجہ سے،
حالانکہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہے. حسد تنقید یہود نصارہ یہ سب جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم انه الحق. حسد تھا. یہ سارے انبیاء جو ہے بنی اسماعیل یہ یہود نصارہ میں آئے ہیں اور یہ کیسے قریش میں آ گئے, یہ کیسے بنی اسماعیل میں آ گئے. اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے. تو جتنے بھی گورے ہیں نا گورے, اب دنیا میں امریکہ میں دیکھا ہوگا, گورے لندن میں دیکھا ہوگا, یہ ساری کی ساری وہ 70,000 نبیوں کی نسل ہے. کون سی جو بنی اسرائیل میں آئے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بنی اسماعیل میں, چونکہ یہاں سے اسماعیل علیہ السلام آ گئے تھے, یہاں وہ نسل چلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور دین کو اللہ نے دنیا میں چمکایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. باقی سب چیزیں ختم ہو گئی, باقی سارے ادیان ختم ہو گئے اور یہ باقی رہا. وجہ کیا تھی؟ وجہ ان کے اوپر کی طلب. ہمیشہ یاد رکھنا, طالب کبھی بھی معروف نہیں رہے گا. آپ کو نصیحت کرتا ہوں, کسی مجلس میں بھی جاؤ طالب بن کر بیٹھو, کانے اور ناقد بن کر مت بیٹھو. سلمان فارسی کو جو ہدایت ملی ان کی طلب پر, سہیب رومی کو جو ہدایت ملی ان کی طلب پر. سہیب رومی تو روم کے تھے اور پانی کے جہاز میں معمار تھے. پانی کا جہاز ہوتا ہے, اس میں الیکٹریشن بھی ہوتا ہے, اس میں معمار بھی ہوتا ہے, اس میں بڑھئی بھی ہوتا ہے, اس میں کارپینٹر بھی ہوتا ہے, جو بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں. تو سہیب رومی جو ہے یہ رومی جہاز کے اندر کام کرتے تھے. جہاز ڈوبا, یہ تیرتے تیرتے جو جدہ پہنچ گئے اکیلے, اور وہاں کھڑے رہ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ پاک مجھے ایسا لگ رہا ہے تیرے پاس آنے کا میرا وقت قریب ہو گیا ہے, لیکن یہ اگر تو مجھے زندہ رکھنا چاہے تو کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے دے, اچھا پیر دے دے, لیکن اچھا پیر. سمجھ گئے, آج کل لوگوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہے اور عورتوں کو آپائے بننے کا شوق بہت ہے. تسبیح ہاتھ میں لے لی, برقع پہن لیا اور صاحب اوپر سے لے لیا, آپا بن گئی. کہ آدمی نے سرما لگا لیا اور لاٹھی لے لی, پیر بن گیا. اللہ پیر بناتا ہے, اللہ آپا بناتا ہے, اللہ چھانٹتا ہے. انہوں نے کہا کوئی اچھا آدمی مجھے دے دے. تو لوگوں سے پوچھا کہ ابھی میں یہاں آیا ہوں, یہاں کوئی بستی ہے؟ جدہ میں تو کوئی بستی تھی نہیں. تو لوگوں نے کہا ہاں یہاں سے قریب مکہ ہے, یہ پہاڑ کو عبور کرو, یہ پہاڑ تم جاؤ تو وہاں ایک اللہ کا گھر ہے, وہاں اللہ کا نبی ہے, تو تم جاؤ اور جا کر جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ. سو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں آیا تو حرم تو خالی تھا, تو بھیڑ بھاڑ تو تھی نہیں, بیٹھا رہا دیکھتا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور حضور بھی بیٹھ گئے. میں نے کہا کہ شاید یہی ہے اللہ کی نبی. جا کے بیٹھ گیا, بھی کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا کہ حضرت میرا جہاز ڈوب گیا, جان اللہ نے میری بچائی, اب میں یہاں آیا ہوں, تو آپ جو ہے آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. دعوت دی, فوراً مسلمان ہو گئی. سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ, وہ طلب نے ہم کو کہاں تک پہنچایا؟ کتابوں میں لکھا ہے ہنی اللہ کا یا سہیب, سہیب تیرے لیے خوشخبری ہے, حشر کے میدان میں حوض کوثر کے جو اوپننگ سیریمنی ہوگی وہ سہیب کے ہاتھ سے ہوگی. یہ درجہ دیا. سب انتظار میں کھڑے ہوں گے, ابوبکر عمر سب. یہ کہا اے سہیب, سہیب کہاں ہے؟ اوپننگ سیریمنی اس کے ہاتھ پر ہوئی, افتتاح. قربانی دی, طلب بھی تھا اور قربانی بھی دی. اس قربانی کے نتیجے میں ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. کسی کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہونا وہ تو بہت بڑی چیز ہے نا. یعنی اللہ گواہی نہیں دے رہا ہے کہ یہ مومن ہے. اور ایک نصیحت کرتا ہوں کہ آپ حضرات جب بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ منورہ لے جائے اور روزہ اقدس پر حاضری ہو,
تو وہاں جا کر ایک مرتبہ زور سے یہ پڑھ لینا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ آپ جب کلمہ پڑھو گے تو قیامت کے میدان میں حضور گواہی دیں گے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا اس نے۔ یہ وہاں ہم سے جو ملنے آتا ہے وہ کہتے کہ اس لیے ان کے مسلک میں نہیں ہے جہاں وہ دوسرے علماء، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، تو زور سے ذرا کلمہ پڑھ لو تاکہ حضور خود گواہی دے۔ تو یہ صہیب رومی جو تھے یہ حضور سے چمٹے رہے، حالات ہے چمٹے رہے، یعنی کتنا بڑا درجہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں صہیب رومی صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یوں کہا کہ حضرت اب میں تو حبشہ جا رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بہت حالات خراب ہیں یہاں مکہ کے، بہت تنگ کرتے ہیں، بچیوں کو تنگ کرتے ہیں، گھر میں تنگ کرتے ہیں، پتھر بازی کرتے ہیں، اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں جو ہے حبشہ چلا جاؤں۔ حضور نے فرمایا میں تھوڑا اور صبر کر لو، تھوڑا ٹھہر، میں صبر کر ہی نہیں سکتا، میری بچیاں ہیں، میرا گھر ہے، میرے والد ہے ابو قحافہ، ان کے والد ابو قحافہ تھے صدیق اکبر کے، نابینا ہو گئے تھے لیکن دل میں طلب تھی، تعلیم کرنے بھی محروم نہیں رہے گا۔ بس میرا پوائنٹ یاد رکھیں، آج کا سبق یہ ہے کہ تعلیم کبھی بھی محروم نہیں رہے گا۔ مدرسے میں جائے گا تو وہاں سے مل جائے گا اس کو، خانقاہ میں جائے گا تو وہاں سے مل جائے گا، دعوت کے کام میں تبلیغ میں جائے گا تو وہاں سے مل جائے گا، اجتماع میں جائے گا تو وہاں سے مل جائے گا، مشورے میں جائے گا تو وہاں سے مل جائے گا، حرم میں جائے گا تو وہاں سے مل جائے گا۔ میں صہیب رومی کا درجہ بتا رہا ہوں۔ تو صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں جاؤ۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے میرے بچی کو لیا، میرے گھرانے کو لیا اور گھرانے کو لے کر میں تو حبشہ روانہ ہو گیا۔ اب حضور اکیلے رہ گئے یہاں مکہ میں، ابھی حبشہ پہنچا ہی نہیں تھا، راستے میں مکہ میں کوئی بڑا بڑا چودھری ملا، مشرک تھا وہ، لیکن ابو بکر سے محبت تھی، جو سارے کے سارے مشرک تھے میرے، بعد میں صدیق اکبر تو مسلمان ہوئے ہیں۔ تو ابو کہاں جا رہے ہو تم حبشہ؟ یہ انہوں نے تیرے دوستوں نے، تیرے ساتھیوں نے بہت ستایا ہے، اب میں نے تو ہمارے پیر صاحب سے نبی سے اجازت لے لی، اب میں حبشہ جا کر زندگی گزاروں گا۔ اس نے کہا تجھے ستایا؟ میں ذمہ دار ہوں، میں، اس تاجر نے کہا، مکہ کا تھا، میرے ساتھ چل واپس، کوئی فکر مت کر، میں اگر تمہیں پناہ دے دوں گا تو کوئی مائے کا لال ایسا نہیں ہے جو میری نگاہ سے تمہیں دیکھے۔ اس کا بٹوی تھا، دادا کہتے ہیں، دادا، یعنی سب جگہ جو ہے وہ مکہ والے گھبراتے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، واپس آ گئے، اور مکہ میں اس نے اعلان کر دیا ابو بکر کو لے کر میں آیا ہوں، اس کی بیٹیوں کو لے کر میں آیا ہوں، اس کے بڑے باپ کو لے کر میں آیا ہوں، میں نے امن دیا، خبردار کسی نے میری نگاہ سے دیکھا تو مکہ والے سے جمع ہو گئے، ارے ہم پیسے لے کر آئے، بڑی مشکل سے بھگائے گئے اس کو، کوئی بول نہیں سکتا۔ اچھا ایک شرط لگاؤ، مکہ والوں نے کہا ابو بکر پر ایک شرط لگاؤ، حضور کو پتہ نہیں ابو بکر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوئے تھے، حضور کو پتہ نہیں کہ عائشہ سے تو نکاح ہوا ہی نہیں تھا، وہ تو چھوٹی تھی، وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ابو بکر آئے ہیں، اور اس مکہ والے نے شرط لگائی اپنے گھر میں عبادت کریں، حرم میں نہ کریں۔ تو وہ چودھری نے کیا کہا، ابو بکر ذرا گھر میں پڑھ لینا نماز، حرم میں مت آنا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن حق ہوتا ہے، حق کے اندر کشش ہوتی ہے، کھینچتا ہے، جب بات حق ہوگی اسے کھینچے گی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے گھر میں پڑھنا شروع کیا، لیکن گھر میں کیسا، کمرہ ہے، باہر آنگن ہے، آنگن میں صدیق اکبر بیٹھ جاتے تھے قرآن وغیرہ، یہاں حضور کو کچھ پتہ نہیں کیا ہوا ہے،
ایک تو حضور کو پتہ چل گیا، حضور میں خوش ہوں گے، چلو ابو بکر تو آ گیا۔ میں صحیح رومی کا درجہ بتا رہا ہوں آپ کو، اس لیے میں قصہ سنا رہا ہوں۔ صدیق اکبر تہجد پڑھتے تھے اپنے آنگن میں، تو مکہ کے مرد اور عورتیں وہ قرآن سننے کے لیے آتے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اجتماع میں قرآن پڑھتے تھے تو کئی اجتماع ایسے ہوتے تھے کہ مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں کا مجمع ہوتا تھا۔ سنن میں ہندو زیادہ مسلمان تو پوچھتے تھے تم لوگ کیوں آئے؟ بولے بڑے میاں کا قرآن سننے آئے ہیں، حالانکہ سمجھتے کچھ نہیں، حق میں اللہ نے کشش رکھی۔ تو صدیق اکبر جو قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مکہ والے سارے گھیر گھٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو شکایت کی مکہ والے نے تاجر سے کہ دیکھو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا تم نے کہا تھا حرم میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، حرم میں نہیں پڑھ رہا ہو، گھر میں پڑھنا، گھر میں تو کوئی بھی آدمی عبادت کر سکتا ہے۔ اب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ایسی دھمال چوکڑی چل رہی ہے مکہ میں۔ اب نے وہ کرا دیا، حبشہ کا سبب پورا ہو گیا، ارے حضور آدھے راستے سے واپس آ گیا۔ پھر اب عائشہ کی روایت ہے، عائشہ کہتی ہیں دوپہر کا وقت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے آئے۔ عام طور سے دوپہر میں چھوٹی سی تھی اسماء اور عائشہ، چھوٹے چھوٹے، اتنا پتا ہے کہ اللہ کے نبی، لیکن کیا بات کریں گے، کیوں آئے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، تو کچھ پتا ہے۔ دوپہر کے وقت میں آئے، صدیق اکبر جو کھڑے ہوئے، بہت اکرام کیا، احترام کیا، اٹھایا اور پھر سارا قصہ سنایا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پرائیویٹ بات کرنے آیا ہوں، بچیوں کو ہٹا دو یہاں سے۔ تو صدیق اکبر نے کہا یہ میری بچیاں ہیں اور انشاءاللہ کسی کو کہے گی نہیں، اور اگر میں ہٹاؤں گا تو انہیں برا لگے گا، لڑکیوں کو زیادہ برا لگتا ہے، تو ذہن میں رکھنا۔ حضرت فاطمہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئی اور کہا حضرت میں اندر نہیں آؤں گی۔ ارے بیٹا اندر آ جاؤ۔ نہیں اندر نہیں آؤں گی، علی کی شکایت لے کر آئی ہوں۔ اچھا علی کی شکایت کرنی ہے تو گھر میں آ کے کرو۔ نہیں 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 نہیں، باہر کھڑے رہو۔ روٹھی ہوئی تھی حضرت فاطمہ، تو حضور نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کہا نہیں میں اندر نہیں ہوں گا۔ اچھا ماں عائشہ نے، ام سلمہ نے، حضرت میمونہ نے سب نے سمجھا بیٹا اندر آ جا، اندر آ کر بات کرو۔ ماں عائشہ نے، حضرت فاطمہ نے کہا کہ نہیں آپ خود نکلے باہر۔ اچھا بیٹا بولو کیا شکایت ہے؟ ابو جی کئی دنوں سے ایک بات ان کی زبان پر آتی ہے، مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنی ہے۔ ابو جہل کی اولاد جو ہے بہت خوبصورت، وہ بھی خوبصورت تھا، اس کا اولاد حضور نے فرمایا یہی شکایت ہے نا بھئی، یہی شکایت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنی ہے۔ ہاں یہ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں بیٹا، اس کا دین کیسا ہے یہ بتاؤ، دین کیسا ہے؟ نماز، قرآن، تہجد، اخلاق، اخلاص، نہیں وہ تو ٹاپ ون ہے دین پر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ مدینہ منورہ میں جب کسی کو یعنی بلانا ہوتا مسجد میں تو یہ اعلان ہوتا تھا الصلاۃ جامعہ۔ ایک تو اذان ہے، اب یہ اذان کا وقت نہیں ہے، لیکن حضور کو کچھ اعلان کرنا ہے، تو پرائیویٹ اعلان کرنا ہے، تو بات کہنی ہے، تو یہ جملہ کہا جاتا تھا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ آج بھی مدینہ منورہ میں صلاۃ استسقاء، صلاۃ خشوع ہوتی ہے تو یہی جملہ کہتے ہیں الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، صلاۃ استسقاء کا، خشوع کا۔ یہ حضور کے زمانے سے یہ روایت وہاں چلی آ رہی ہے۔ اب الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ یہ اعلان ہوا تو ساتھ آگے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں بھی چلا گیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ وہاں فاطمہ نے جا کر شکایت کی اور اتنا اثر لیا ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہتے ہیں میری بچیاں ہیں، میں اگر یہ کہوں گا کہ تم ذرا وہاں چلے جاؤ، انہیں وہ اثر لی۔
اور یہ میری بچیاں کہیں کہے گی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حضرت فاطمہ کی قصہ پورا کر لوں. پھر حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کیے. جنت کی عورتوں کے سردارن ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی مجھے تکلیف پہنچائی وغیرہ وغیرہ. علی کہتے تھے میں حفیظ میں بیٹھا ہوا تھا، میں سمجھ گیا کہ آج بھانڈا پھوٹا ہے. میں سیدھا بیان سن کر گھر پر گیا، حضرت فاطمہ بھی آئی اور آتے ہی میں نے کہا مجھے دوسری شادی نہیں کرنی ہے، آج میری اصلاح ہو گئی. تو حضرت فاطمہ نے کہا میرے مرنے کے بعد کرنا، اور میرے مرنے سے پہلے تمہاری منگنی کر کے جاؤں گی میں. چنانچہ اپنے انتقال سے پہلے منگنی کی اور بات کی حضرت علی سے، فلاں لڑکی میں نے چھانٹی ہے تمہارے لیے، میرے انتقال کے بعد تم جو ہے اس سے نکاح کر لینا، ایک شرط پر، ایک رات اس کو دینا اور ایک رات حسن حسین کو دینا. یہ شرط لگائی تھی حضرت فاطمہ نے حضرت علی پر. ایک رات وہ عورت کے لیے، لڑکی کے لیے، خاندان کی لڑکی تھی، اور ایک رات حسن حسین کی. تو صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے کہا کہ حضرت میری بچیاں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا وہاں چلے جائے بات کرو، تو کوئی بات نہیں. میں عائشہ کہتے تھے ہم چھوٹی سی تھی، چھوٹی کیا عائشہ کہتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر، جبریل ابھی آئے تھے میرے پاس اور یوں کہا کہ تم ہجرت کر لو. ہجرت کی کئی جگہیں مجھے بتائی گئی، مدینہ منورہ طے ہو گیا ہے، وہاں ہجرت کریں گے. تو میں نے پوچھا میں اپنے ساتھ کس کو لوں، میں اپنے ساتھ سفر میں کس کو لوں؟ تو وہاں سے کہا گیا ابو بکر کو لوں. کتنے بڑی فضیلت ہے، ابو بکر کو اپنے ساتھ لو. اس لیے اٹھنی تم تیار کرو، میں بھی اٹھنی تیار کرتا ہوں. نہیں، یہ فرمایا میری بھی اٹھنی تم تیار کرو، تمہاری اٹھنی بھی تم تیار کرو، اور جو ہے یعنی سفر کی تیاری کرو. اٹھنی کے دینے کے لیے پیسے بھی میرے پاس نہیں ہیں، مدینہ منورہ پہنچ کر پیسے دوں گا. یہ حضور نے فرمایا. اب یہ اطلاع خاص لوگوں میں ہو گئی، شعیب رومی خدمت میں تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ ہجرت ہو رہی ہے، چپکے سے ہجرت کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو شعیب رومی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت آپ اور ابو بکر دونوں ہجرت کے لیے جا رہے ہو تو میں بھی ساتھ ہو جاؤں. یہ درجہ مل رہا ہے. سمندر میں ڈبرا کا آدمی دل میں طلب تھی، اٹھا کر مکہ پہنچا ہے، اور یہاں تک اور حضور سے بات کر رہے ہیں کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ آپ اور ابو بکر دونوں ہجرت کر کے جا رہے ہو تو میں بھی ساتھ ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہم دونوں چپکے سے جا رہے ہیں، ہم تینوں اگر نکلیں گے مکہ والوں کو پتہ چلے گا تو وہ پیچھا کریں گے. اچھا یہ ہے کہ تم الگ نکلو، ہم دونوں الگ نکلتے ہیں اور فلاں پہاڑ کے پاس آگے جا کر ہم مل لیں گے. جیسے ہمارے کہتے ہیں نا بھائی فلاں پیٹرول اسٹیشن پر ملاقات کریں، یہ حضور نے کہا فلاں پہاڑی پر جا کر ہم تین مل لیں گے، پھر تین ساتھ چلیں گے وہاں سے. شعیب رومی نے کہا کہ ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر تو نکل گئے، شعیب رومی پکڑے گئے. مشرکین مکہ ڈھونڈنے نکلے تھے حضور کو، لیکن دیکھ لیا کہ یہ بھی مدینہ کی طرف جا رہا ہے، اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر بہت مارا، درخت سے باندھ دیا. اس طرف کہاں جا رہا ہے؟ بتا محمد کا ہے. ابھی مجھے کچھ پتا نہیں محمد کا ہے، میں تو ارادہ کیا کہ تھوڑا ٹہلوں. نہیں تو جو ہے یہاں جا رہا ہے مطلب تو مدینہ جا رہا ہے. مدینہ جانا اس وقت میں جرم تھا. تو مدینہ منورہ جائے اس کا مطلب کہ مکہ کے مقابلے کے لیے جا رہا ہے، مجرم. شعیب رومی نے کہا، اب ان کا درجہ دیکھو شعیب رومی کا. شعیب رومی نے کہا کہ دیکھو مجھے تو جانا ہے مدینہ، لیکن یہ کہ تمہیں مال کی ضرورت ہے تم مجھے قتل مت کرو. میں نے مکہ مکرمہ میں مال چھپایا ہے، میرے پاس بہت مال ہے، اور وہ مال جو ہے چونکہ روم کے تھے نا، رومی لوگ جو ہے تاجرانہ ذہن کے ہوتے ہیں، وہ مال جمع کیا تھا انہوں نے کہ میں نے فلاں جگہ چھپایا ہے، اور مکہ میں ایک لڑکی ہے اس کا نام یہ ہے، اس کو معلوم ہے خزانہ کہاں ہے، تم لڑکی کے پاس چلے جانا، اس کو پوچھنا شعیب رومی کا مال کہاں ہے، وہ دکھائے گی. سارا مال نکالو، سارا مال تم مکہ والے لے لو، مجھے چھوڑو.
اچھا ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں تو سچ کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے؟ بھئی جب تک تمہیں مال نہ ملے مجھے چھوڑنا مت۔ سہیب رومی نے کہا جب تک مال نہ ملے مجھے چھوڑنا مت، لیکن مجھے کھانا تو کھلاؤ، کھجوروں تو کھلاؤ، اتنا مارا ہے کہ خون وغیرہ نکلا ہے میرا، کچھ تو کرو، مال تو میں نے تمہیں دے دیا۔ چنانچہ 4-5 تھے مکہ والے دادا قسم کے، 2 تو ٹھہرے سہیب رومی کے پاس اور 3 گئے وہ لڑکی کے پاس۔ وہاں جا کر کہا سہیب رومی، تو اس لڑکی نے کہا کہ مال تو ہے لیکن کوئی علامت ہے، پتہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو بھاگے بھاگے آئے، ارے میں کوئی لکھ کر دے دو۔ اس زمانے میں پترے پر یا کسی چیز پر کوئی چیز لکھی جاتی تھی، وہ لکھ کر انہوں نے دے دیا، کوئی نشانی ہوتی تھی وہ نشانی دے دی، رومال کی نشانی، یہ نشانی، وہ دے کر وہ لوگ گئے۔ اس نے جو بتایا یہاں خزانہ ہے، کھودا، سارا مال نکلا، سارا مال مکہ والوں نے آپس میں بانٹ لیا، یہاں آ کر سہیب رومی کو چھوڑ دیا، جا۔ سہیب رومی کہتے ہیں کہ میں اکیلا مدینہ منورہ چلا، کوئی نہیں، میں ڈھونڈتا رہا کہ رستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتے، تمہیں حضور بھی نہیں ملے۔ تو چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ میں قبا پہنچا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ بھئی یہاں محمد احمد نامی آدمی کوئی ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، وہ ہجرت کر کے آئے ہیں، کیلی آئے ہیں اور فلاں گھر میں ٹھہرے ہیں۔ اچھا، میں چلا گیا وہاں، جب کمرے میں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے جب مجھے دیکھا تو حضور نے مسکرائے، ماشاءاللہ، اور جملہ کہا ربیع البیع ابا یحییٰ، ربیع البیع ابا یحییٰ، ربیع البیع ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ، تو نے جو تجارت کی اللہ کے ساتھ وہ قبول ہوگی۔ ان کے بیٹے کا نام یحییٰ نہیں تھا، لیکن حضور نے کنیت ایسی ہی کہہ دی، ربیع البیع ابا یحییٰ، یعنی یحییٰ کا ابا، تو یحییٰ کا ابا تو تھے ہی نہیں ہے، لیکن حضور کو زبان سے کہا ربیع البیع ابا یحییٰ، ربیع البیع ابا یحییٰ، ارے یحییٰ کے ابا، تیری تجارت جو تو نے اللہ کے ساتھ کی وہ اللہ نے قبول کر لی ہے، اور تیرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہ آیت سہیب رومی کے بارے میں نازل ہے۔ دریا میں ڈوبنے والا آدمی ہدایت کی طلب تھی اور اس کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ بہت لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خاطر اپنا مال چھوڑ دیتے ہیں، سارا مال چھوڑ دیا نا، سب کچھ بالکل زیرو بن کر آ گئے مدینہ منورہ ہدایت کی خاطر، کوئی مقابلہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، لے لو مال، میں نبی کو نہیں چھوڑوں گا، اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو سہیب رومی نے کہا من الذی اخبرک یا رسول اللہ، اگر میں اللہ نے مجھے خبر دی کہ تیری بیع کو اللہ نے قبول کر لیا۔ یہ سہیب رومی اخیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اتنا بڑا درجہ ملا، اتنا بڑا درجہ ملا کہ بڑے بڑے صحابہ کی جب موت ہوتی تھی تو جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے سہیب رومی کو بلایا جاتا تھا۔ ہوتا نہیں تو اللہ والا جنازے کی نماز پڑھائے، تو بڑے بڑے صحابہ بہت پرانے کام کرنے والے، جب ان کا انتقال ہوتا تھا، انتقال کا وقت قریب ہوتا تھا تو ان کے خاندان والے کہتے تھے سہیب کہاں ہے، سہیب کہاں ہے، بڑا قریب کی بستی میں لوگ اندر لے آؤ، اب جان نکل رہی ہے، یہ جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ آپ دیکھو بڑا کتابوں میں آپ کو ملے گا، تاریخی کتابوں میں، کہ بڑے بڑے صحابہ کی جنازے کی نماز انہوں نے پڑھا، سہیب رومی۔ یہ طالب کبھی پیچھے نہیں رہے گا، یہ میری بات یاد رکھنا، کبھی بھی زیادہ مولوی بننے کی فکر مت کرنا، زیادہ مولوی بننے کی فکر میں کرو تو فکر میں رہو گے نا تو آدمی یہ اس ادھر میں رہے گا، کچھ کر نہیں سکے گا۔ سیدھا سادہ آدمی مومن رہے، ہدایت کی طلب ہو، دین کی طلب ہو، دل کی کھڑکی کھلی رہے، جس کے دل کی کھڑکی کھلی رہتی ہے اللہ اس کے دل میں ہدایت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے حدیث کی دعا میں کیا ہے،
اللہم افتح اقفال قلوبنا، یہ حدیث کی دعا ہے، اللہم افتح اقفال قلوبنا، اے اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو تو کھلا رکھ،